آپ انٹرویو مارکس دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ. مجھے کینال پٹواری کا تھا انٹرویو ہمارا، تو اس میں 84 مارکس انٹرویو ملے. باقی بہت سارے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا یہ جو لیکچر ہے، یہ جو ویڈیو ہے، یہ اسپیشلی پی پی ایس سی کے انٹرویو کے حوالے سے ہے کہ پی پی ایس سی میں جو انٹرویو اس وقت آڈیٹر کے چل رہے ہیں ان میں کون سے کویشچن پوچھے جا چکے ہیں، کس طرح کے کویشچن پوچھے جا رہے ہیں اور کس طرح پوچھے جا سکتے ہیں. کیونکہ وہ اگر کسی ایک ٹاپک سے پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس ٹاپک سے کافی اور کویشچن بھی تو پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم پی پی ایس سی کے جنرل انٹرویو کی بات کریں گے اور اسپیسیفک آڈیٹر کے انٹرویو کی بات کریں گے. اور پی پی ایس سی جو گائیڈ لائنس ہیں، پی پی ایس سی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں انٹرویو میں، وہ 10 کون سی ریکوائرمنٹس ہیں جو پی پی ایس سی کینڈیڈیٹ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن پی پی ایس سی میں کینڈیڈیٹ کون سی جو ہے وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سب پہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کرنے لگے ہیں. اور جو ابھی ساہیوال ڈویژن کا باقی انٹرویو ہو چکے ہیں آڈیٹر کے 16 اسکیل کے، ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پی پی ایس سی کی کون سی ایسی جنرل گائیڈ لائنس ہیں. تو ہم سب سے پہلے اگر دیکھتے ہیں تو پی پی ایس سی انٹرویو گائیڈ لائن میں پی پی ایس سی کی جو آپ نے پبلش کی ہوئی ہے گائیڈ لائن، اس میں ہے ڈریسنگ، کہ آپ نے ڈریسنگ کون سی کرنی ہے. دوسری ہے آن دا ٹائم ارائیول ایٹ دا وینیو آف فار انٹرویو، کہ آپ نے جو انٹرویو کا وینیو بتایا گیا ہے وہاں پہ آن ٹائم پہنچنا ہے، یعنی تھوڑا سا پہلے پہنچنا ہے. اس کے بعد ڈاکومنٹس فائل، کہ آپ نے جو ڈاکومنٹس لے کر جانے ہیں، وہ فائل لے کر جانی ہے، وہ کون کون سے ڈاکومنٹس لے کر جانے ہیں. انٹرنگ ان دا انٹرویو روم، سٹنگ آن دا چیئر، انٹروڈیوسنگ یور سیلف ٹو دا پینل، آنسرنگ دا کویشچن، پوسچر جیسچرز ڈیورنگ انٹرویو، کہ جب ہم انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں کیسے ہم جیسچرز یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہاتھوں کو ہم کیسے اپنا کمیونیکیشن کر رہے ہیں. آئی کنٹیکٹ، کہ ہمارا آئی کنٹیکٹ کس طرح ہونا چاہیے. کلوزنگ دا انٹرویو، اور اب ہم انٹرویو اینڈ کر کس طرح ہم نے واک آؤٹ کرنا ہے انٹرویو سے. ٹھیک ہے، تو یہ جنرل گائیڈ لائنس ہیں کچھ، ان کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں تاکہ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہمیں انٹرویو جو ہے وہ کس طرح ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے انٹرویور یا پی پی ایس سی یا کمیشن. ٹھیک ہے، یا کوئی بھی آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم ڈریسنگ پہ بات کریں تو ڈریسنگ جو ہے یہ بہت سارے کینڈیڈیٹ جو ہے اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ڈریسنگ ہمیں کس طرح کرنی چاہیے. تو میں سب سے پہلے اگر اپنی بات کروں کہ میں ایک انٹرویو میں پیش ہوا تو مجھے دوست جو ہے یا باقی کینڈیڈیٹس جو ہیں سینئرس جو ہیں وہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ ایسے کریں، آپ 3 پیس پہن کے جائیں. ٹھیک ہے، 3 پیس بھی پہنیں، لیکن وہ کینڈیڈیٹس جو بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے کبھی 3 پیس پہنا نہیں ہے، میں خود ایک وائٹ سوٹ اس کے ساتھ بلیک کلر کا ویسٹ کوٹ پہن کے گیا انٹرویو میں، اور الحمدللہ مجھے گریس مارکس اور اتنے اچھے 84 مارکس، جو کہ پنجاب میں ٹاپرس تھے انٹرویو کے 84 85 والے، تو ان میں مجھے جو ہے مارکس ملے انٹرویو میں. میں ڈی ایم سی شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ انٹرویو مارکس دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ. مجھے کینال پٹواری کا تھا انٹرویو ہمارا، تو اس میں 84 مارکس انٹرویو ملے. باقی بہت سارے جو کینڈیڈیٹس تھے 3 پیس والے، میرے اپنے جاننے والے میرے دوست، ٹھیک ہے، وہ 67 68 70 مارکس اس سے اوپر نہیں تھے. 3 پیس اور سوٹ کی اگر بات کرتے ہیں کہ آپ ہمارا جو شلوار قمیض ہے یہ ہمارا ایک قومی لباس ہے، فارمل ڈریس ہے. پی پی ایس سی بات کرتا ہے فارمل ڈریس کی کہ آپ فارمل ڈریس پہن کے. اب اگر آپ 3 پیس نہیں پہن رہے، شلوار قمیض پہن رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی ویڈنگ سوٹ، چاہے وہ فیمیل ہے آپ یا میل ہیں، ٹھیک ہے، یا ایسا نہ ہو کہ بٹن پہ عجیب قسم کے رنگ برنگے لگے ہوئے ہیں، جو آپ پہن رہے ہوں اس کے ساتھ میچنگ پہن رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو فارمل ڈریسنگ کا مطلب ہے ایک کامن جو فارمل ڈریسنگ ہوتی ہے، جیسے وائٹ سوٹ کے ساتھ آپ ویسٹ کوٹ پہن سکتے ہیں بلیک کلر کا، ڈارک کلر نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ پہن رہے ہیں تو کوئی لائٹ کلر پہنیں، جون سا بھی پہن رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت سارے انٹرویوز کا ایکسپیرینس ہے، بہت سارے سینئرس کا، بہت سارے ٹیچرس کا. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیسے ڈریسنگ، بے شک 3 پیس نہ پہنیں، لیکن جو آپ کی اسٹچنگ ہو وہ سمپل، مطلب ایسے نہ ہو کہ کوئی ڈیزائننگ نکلی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ نے خیال رکھنی ڈریسنگ میں. اس کے بعد ہاں فٹنگ بھی تھوڑا سا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ڈھیلے ڈھالے نہ ہوں، ایسے مطلب اور جو ہمارے کلچرل سوٹ ہوتے ہیں سلے ہوئے اس طرح کے نہ ہوں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے خیال کرنی ہے. اس کے بعد آن دا ٹائم ارائیول ایٹ دا وینیو آف فار انٹرویو. اب یہ کینڈیڈیٹ سے کویشچن ہوا کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک گورنمنٹ امپلائی کو کیا کون سی کریکٹرسٹک جو ہے وہ ممتاز بناتی ہے باقی سے. اس نے کہا کہ اس میں جاب کے اندر جو ہے اس کو مطلب ٹائم کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، اور ایماندار ہونا، یہ چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ پنکچوئل ایک بندہ جو ہے، ٹھیک ہے، خیال رکھنے والا ٹائم کو، وہ کس طرح، وہ کہتا ہے کہ وہ آن دا ٹائم آتا ہے، اٹینڈنس لگاتا ہے، یہ وہ. تو وہ پوچھتے ہیں آپ کی ارائیول جو ہے یہاں پہ کتنے بجے. تو ٹائم دیا گیا تھا 9 بجے اور وہ پہنچا کتنے بجے، 10 بجے. ٹھیک ہے، جیسا زبیر صاحب نے بتایا، آپ نے شاید کبھی سنا بھی ہو
اور یہ ریئل بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ارائیول ہے، جو اٹینڈنس آپ نے لگائی ہے، اس اٹینڈنس شیٹ کے اوپر وہ چیئرمین کہتا ہے کہ آپ دیکھیں آپ کی جو ارائیول ہے یہ 10 بجے کی ہے، آپ 1 گھنٹہ لیٹ آ رہے ہیں، جو ہم نے ٹائم دیا تھا پہنچنے کا اس سے بھی 1 گھنٹہ لیٹ آئے ہیں. آپ کا 8واں نمبر تھا، ویسے آپ کا مطلب ابھی شروع نہیں ہوا، ادروائز آپ کا پہلا نمبر ہوتا تو آپ تو لیٹ تھے. تو مطلب بات اس نے کی ہے کہ پنکچر ہونا چاہیے، لیکن اس نے خود دکھائی نہیں چیزیں. تو آپ بھی انٹرویو جو ہے اس کے ٹائم سے پہلے پہنچیں. آپ کی جہاں اٹینڈنس لگتی ہے وہاں پہ آپ کا ٹائم لکھا جاتا ہے، اور وہ ٹائم پرنٹڈ آپ کا ٹیبل پہ کیا پڑا ہوتا ہے کہ آپ آن ٹائم پہنچے ہیں یا نہیں. تو یہ چیز آپ کی میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے، آپ آدھا گھنٹہ پہلے جائیں، کوشش کریں کہ ٹائم سے پہلے جائیں تاکہ آپ کا کنفیڈینس بھی بلڈ ہو، آپ کمیونیکیٹ کریں ان کے ساتھ. اس کے بعد انٹرنگ ان دا روم، کہ آپ نے جب انٹر ہونا ہے، بہت سارے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں جی آپ نے انٹر ہوتے وقت پرمیشن نہیں لینی کیونکہ وہ بیل پہلے دے کے آپ کو بلا چکے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے مینر شو کریں. اگر میں خود جب انٹرویو پہ پہنچا تھا، میں نے وہاں پہ پوچھا کہ مے آئی کم ان، ٹھیک ہے. اب سارا اگر آپ کہتے ہیں مے آئی کم ان سارے جب میڈم، تو وہاں پہ ایک پینل بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا اکورڈ لگتا ہے کہ وہاں پہ کسی آپ نے ایک سے اجازت لی ہے تو آپ کمنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ مے آئی کم ان، کیا میں اندر آ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو مجھے انہوں نے کہا پلیز ویٹ. تو میں 3-4 منٹ ٹھہرا، اس کے بعد انہوں نے شاید پانی شانی پیا یا جو بھی، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے دوبارہ سے کال دی. پھر سے میں کام کر کے میں انٹر ہو گیا روم میں. تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ روم میں انٹر ہوتے وقت تھوڑا سا دروازے کو پش کرنا ہے، دھکیلنا ہے، اور اس کے بعد ایسے نہیں کہ ایسے وہ کرنا ہے کہ میں آ سکتا ہوں. تھوڑا سا سامنے آ کے مے آئی کم ان، کیا میں اندر آ سکتا ہوں. تو یہ ہمارے مینرز ہوتے ہیں، ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں ساری نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ. اس کے بعد ہے ڈاکومنٹس فائل. ڈاکومنٹس فائل میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے اوریجنل ڈاکومنٹس، ایک ہوتا ہے کاپیز. تو آپ نے 2 سیٹ لے کر جانے ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو ہمارے پاس لکھی ہوتی ہے، پرنٹڈ ہوتی ہے انٹرویو کال لیٹر کے اوپر، وہ چیزیں آپ نے خود سے، یہ تو کامن بات ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹ کی فائل جو ہے وہ ریڈی کر کے جانی ہے. اس کے بعد سیٹنگ آن دا چیئر. اب آپ نے وہاں پہ جا کے تھوڑا سا ایسے سلام لینا ہے، السلام علیکم، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اسمائلی فیس کے ساتھ. تو وہ آپ کو کہتے ہیں خود کہ پلیز سیٹ آن دا چیئر، ٹھیک ہے. تو آپ نے تھینک یو کرنا ہے، اور چیئر کی آواز نہ آئے، تھوڑا سا چیئر کو پیچھے کرنا ہے، اور سمپلی سیدھا سا بیٹھ جانا ہے. اور بیٹھنے کا جو انداز ہے، بہت سارے انٹرویوز آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، موسٹلی جو ہے کامن جو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، آپ ہاتھوں کو یوں رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں، ایسے نہیں کر کے بیٹھنا، ایسے نہیں کر کے بیٹھنا، ایسے نہیں کر کے بیٹھنا. ٹھیک ہے، یا یوں جو چیئر کی سائڈ میں ہوتے ہیں وہاں پہ بھی آپ ہاتھ سمپل رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ تھوڑا سا اس طرح بیٹھیں اور ہاتھوں کو تھوڑا بہت جیسچرز میں یوز کریں، وہ جیسچر کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے جو ٹانگیں ہیں وہ ان کو سامنے نظر آتا ہے، بندہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑا سا ایسے ایک دوسرے کے ساتھ مطلب برابر رکھنی ہے، بار بار ان کو ہلاتے نہیں رہنا. ٹھیک ہے، یہ سیٹنگ آن دا چیئر ہے. انٹروڈیوسنگ یور سیلف ٹو دا پینل، یہ میرا خیال ہے ایسا مرحلہ ہے جو کینڈیڈیٹ ساری چیزیں جو ہیں اپنے وہاں پہ وہ شو کر رہا ہوتا ہے. اب کچھ کہتے ہیں اردو میں ہونا چاہیے، انگلش میں ہونا چاہیے، آپ کو جو لینگویج ایزی لگتی ہے آپ اس میں کریں. کوشش کریں انٹروڈکشن تو ہر کسی نے رٹنا ہوتا ہے پہلے، تو اچھے طریقے سے تیار کریں. جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں مطلب اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنا ڈسٹرکٹ جس سے بلانگ کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی لاسٹ جو ڈگری ہے وہ، اور اگر کوئی اچیومنٹ ہے تو وہ. یہ آپ سمپلی 1 سے 1.5 منٹ میں 40-50 سیکنڈ سے 1 منٹ، 1 منٹ 15 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، 1.5 منٹ میکسیمم آپ لے سکتے ہیں انٹرویو انٹروڈکشن. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بات کریں کہ آنسرنگ دا کوسچنس. اچھا، اور ایک چیز کہ وہ جو انٹروڈکشن ہے اس میں آپ نے میٹرک، ایف اے کہاں سے کی، کون سے سکول ہے، ان چیزوں کو بالکل آپ نے مطلب اگنور کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے، یہ چیزیں نہیں بتانی ساتھ ساتھ. اس کے بعد آنسرنگ دا کوسچن، آپ کو اگر آنسر آتا ہے تو آپ ٹو دا پوائنٹ آنسر کریں، ادروائز نہیں آتا تو خود سے بنا جوڑ کے آنسر کبھی نہ کریں. یہ غلطی کبھی بالکل بھی نہیں کرنی. آنسر آپ نے کون سا سوری کرنا ہے، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نے ساری چیزیں رٹا نہیں لگا رکھی. ٹھیک ہے، اچھا. اس کے بعد پوسچر جیسچر ڈیورنگ انٹرویو، یہ بہت سارے کینڈیڈیٹس کی عادت ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہاتھوں کو یوز کرتے ہیں اور مطلب اس طرح سے کہ عجیب لگ رہا تھا. تو اس سے تھوڑا سا آپ نے اوائڈ کرنا ہے، اور صاف طریقے سے تھوڑا بہت آپ نے جب بھی بات بتانی ہے تو حوالہ دیتے ہوئے اس کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، پوسچر جیسچر کو پریکٹس کرنی ہے آپ نے. جب تک آپ انٹرویو کی پریکٹس نہیں کرتے، کیونکہ اگر دیکھیں آپ نے ایک ایم سی کیوز کا پیپر دینا ہوتا ہے، آپ ایم سی کیوز کو رٹا لگاتے ہیں، اس سے پریکٹس کرتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں. تو انٹرویو بھی ایسا ہے کہ انٹرویو کی پریپریشن پریکٹس کریں، دوستوں کے سامنے، اپنے سینئرز کے سامنے، اپنے ٹیچرز کے ساتھ آپ انٹرویو دیں، اپنا انٹروڈکشن سیکھیں، شیشے کے سامنے بیٹھیں، کیمرے کے سامنے بیٹھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے آئی کنٹیکٹ. اب آئی کنٹیکٹ جو ہے بہت سارے لوگ لوز کر بیٹھتے ہیں، اور یہ ایک واقعی فن ہے کہ آپ جب کسی کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ اس کو ٹک ٹکی باندھ کے بھی نہ دیکھیں،
ٹھیک ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے تو جنرلی جو ہے سمپل مطلب جیسے اس کے ماتھے کو تھوڑا سا آنکھوں سے اوپر دیکھیں اور تھوڑا سمائلی فیس کے ساتھ، اور جو بندہ کویشچن کر رہا ہوتا ہے پینل میں 3-4 لوگ موسٹلی بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ نے جو کویشچن کر رہا ہے اسی کی طرف دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اسی کا آنسر دیتے ہوئے اسی کی طرف دیکھنا ہے، نہ کہ آپ سے چیئرمین کویشچن کر رہا ہے اور آپ دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، جب وہ کویشچن کر رہا ہے آپ چیئرمین کی طرف آنسر دے رہے ہیں، تو یہ آئی کنٹیکٹ تھوڑا سا اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد کلوزنگ کا انٹرویو کی بات کریں تو کلوزنگ میں آپ نے تھینک یو کہنا ہے، اور اگر مطلب کوئی بھی کویشچن آپ نے خود سے نہیں کرنا کہ کوئی کویشچن کریں یا بس جب میں جاؤں یہ وہ، ٹھیک ہے، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں تو تھینک یو کر کے آپ نے تھوڑا سا چیئر کو مطلب وہ کرنا ہے، اگر اٹھنے کے لیے ایزی نہیں ہے تو تھوڑا سا پیچھے کر سکتے ہیں اور آپ سمپلی وہاں سے نکل جائیں۔ تو یہ ہو گیا کلوزنگ انٹرویو۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سے کویشچن جو ہیں پوچھے جا چکے ہیں اس آڈیٹر ساہیوال کی جو ڈویژن ہے وہاں سے۔ 2 کینڈیڈیٹ نے شیئر کیا ہے میرے ساتھ کہ ہم سے جو کویشچن کیے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح کے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے انٹروڈیوس یور سیلف کہا، ابھی وہ انٹروڈکشن کروا رہا تھا کہ انہوں نے اس کی ڈسٹرکٹ کے بارے میں پوچھ لیا۔ اس نے کہا کہ میں ساہیوال سے ہی تعلق رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ساہیوال کی کون سی مشہور چیز ہے، تو مطلب آپ نے ڈسٹرکٹ پروفائل آپ نے تیار کر کے جانی ہے۔ وہ آپ سے اپنے ڈسٹرکٹ کی کوئی فیمس پرسنالٹی پوچھ سکتے ہیں، کوئی فیمس چیز پوچھ سکتے ہیں۔ اب میرا بکر ہے تو میرے بکر سے جو ہے آپ کرنا تیل ہو گیا، ٹھیک ہے، یا ہمارا اگر میں پچھلی بار منکیرے کا کہا، میں کہا منکیرے کی کیا چیز فیمس ہے، تو میں نے کہا تھا منکیرے کا خربوزہ بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے، تو واقعی جنرلی جو ہے لٹرلی خربوزہ جو ہے منکیرے کا بہت فیمس ہے اگر آپ نے کبھی کھایا ہے تو مطلب آپ نے ڈسٹرکٹ پروفائل کو اچھے طریقے سے تیار کر کے جائے، کوئی ضروری چیز ہے وہاں پہ، کوئی کچھ جو ہسٹری میں جس کا کوئی ذکر ہو، یا جو ایمینیز ایمپیاز ہیں ان کے بارے میں جو آپ کے کوئی جو بھی ضروری ہے وہ آپ نے کر کے جانا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے بی کام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس سے کویشچن کر لیے، اپنی ڈگری سے ریلیٹڈ کویشچن کر لیے۔ اس کے بعد وہ آ گیا آڈیٹنگ پہ، تو آڈیٹنگ پہ پری آڈٹ پوچھا سب سے پہلے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایڈیٹر بھرتی ہونا ہے، تو لوکل فنڈ گورنمنٹ جو ہے اس کا آڈیٹر کا کیا کام ہے، تو وہ کہتا ہے کہ پری آڈٹ، وہ کہتا ہے پری آڈٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں میں نے ساری آپ نے پچھلی جو 3 ویڈیوز ہیں ان میں شیئر کی بھی ہیں کہ پری آڈٹ کیا ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور بڑی سمپلی۔ تو پری آڈٹ بیسیکلی تھوڑا سا آپ کو انٹرو کروا دو کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے، پیمنٹ ہونے سے پہلے، پیمنٹ اتھرائز ہونے سے پہلے ان چیزوں کا آڈٹ کروانا، ان کا چیک کروانا، ٹھیک ہے، کرنا، آڈیٹر چیک کرتا ہے ساری چیزوں کو، پرمیشن دیتا ہے کہ آیا یہ ضروری ہے، آیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، آیا اس کی قیمت ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں پری آڈٹ میں آتی ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے پھر پے رول پوچھا کہ پے رول کیا ہوتا ہے آڈیٹنگ میں، تو پے رول ہوتا ہے کہ جو آڈیٹر کو آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو بینک روزانہ کی بنیاد پر حساب کتاب بھیجتا ہے اس کو پے رول کہتے ہیں۔ اسی طرح سے بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ماہانہ، 6 ماہ کی، آپ سال کی بینک سٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں، تو یہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ پری پیڈ ایکسپینسز کیا ہوتے ہیں، جو پہلے ادا کیے جائیں اور بعد میں یوز ہوں، ٹھیک ہے، وہ بعد میں پھر جا کے ہمارے ایکسپینس بن جاتے ہیں، پہلے ہمارا ایسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کرنٹ ایسٹ ہوتے ہیں، بعد میں وہ لاگت بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا انوینٹری مینجمنٹ کیا ہوتی ہے اور مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، تو مینجمنٹ کے بارے میں پوچھا کہ آپ ایک ادارے میں جا رہے ہیں، آپ کو اگر وہاں پہ مینجمنٹ ملتی ہے تو مینجمنٹ آپ کس چیز کو مینجمنٹ سمجھتے ہیں، تو اس کینڈیڈیٹ نے اپنے حساب سے جواب دیا، لیکن مینجمنٹ بیسیکلی چیز ہے، مینجمنٹ پلاننگ کرنا، آرگنائزنگ کرنا، اس کے بعد لیڈنگ کرنا، ٹھیک ہے، کنٹرول کرنا ریسورسز کو۔ ریسورسز کیا ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہیومن پاور ہوتی ہے، لیبر ہوتی ہے، پیپل ہوتے ہیں جو ہمارے امپلائیز ہوتے ہیں، اس کے بعد ٹائم ہوتا ہے اور منی ہوتی ہے۔ تو ان 3 چیزوں کو ٹھیک طریقے سے اس آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے لگانا مینجمنٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹائم، منی اور ہیومن پاور، پیپل، امپلائی، جو بھی کہہ دیں آپ، ٹھیک ہے، تو ان 3 کو صحیح طریقے سے اس آرگنائزیشن کے جون سے گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے لگانا مینجمنٹ کہلاتا ہے۔ انوینٹری مینجمنٹ انہوں نے پوچھا، انوینٹری مینجمنٹ میں انہوں نے پوچھا کہ انوینٹری مینجمنٹ کیا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کمپنی کے جو سٹاکس ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کو خریدنا، ان کو کتنی ڈیمانڈ ہے ان کی، اور وہ پھر کہاں کہاں لگانی ہے، سارا اس کو مینیج کرنا، یعنی وہی جو مینجمنٹ کی ڈیفینیشن ہے۔ تو یہ پوچھا گیا اور بر وقت اس چیزوں کا مل جانا۔ آپ سٹاک میں بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ہمیں کون سی چیز چاہیے، تو ہمیں وہاں پہ اگر ٹیگز نہیں لگے، ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں منظم طریقے سے رکھی ہوئی، تو وہ ہمیں نہیں ملے گی۔ تو انوینٹری مینجمنٹ۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ کیش بیسس کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پوچھا گیا اکرول بیسس کیا ہوتا ہے، پری آڈٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایگزامینیشن آف فائنینشیل ٹرانزیکشن بیفور پیمنٹس آر اتھرائزڈ، پیمنٹ ہونے سے پہلے ٹرانزیکشنز کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا ایکسپلیسٹ کاسٹ کیا ہوتا ہے، ایکسپلیسٹ کاسٹ اور امپلیسٹ کاسٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ 2 کینڈیڈیٹ سے ڈفرینٹ سے جو پوچھا گیا ان کے ملا کے میں آپ کو کویشچن بتا رہا ہوں۔ تو امپلیسٹ کاسٹ کیا ہوتا ہے، ایکسپلیسٹ کاسٹ جو ہے وہ کاسٹ جو ضروری ہم نے ادا کرنی ہوتی ہے، ظاہری ادا کرنی ہوتی ہے
وہ ہمارے ایکسپلسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے کوئی سیلری دینی امپلائی کو، کوئی بجلی کا بل ادا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ایکسپلسٹ ہے. اور امپلسٹ وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی چیز کوئی یوز کر رہے ہوتے ہیں. سپوز ہماری جو بلڈنگ ہے وہ اپنی ہے، ہم نے آفس کے لیے بنائی ہوئی ہے، یا ہم نے جو ہماری وہ کیا کہتے ہیں شاپ ہے وہ ہم نے اس میں دکان بنائی ہوئی ہے تو وہ ہماری اپنی ہے، تو یہ ہماری کون سی کاسٹ ہے؟ وہ ہماری امپلیسٹ کاسٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہاں پہ پوچھا گیا بیلنس آف پیمنٹ کیا ہوتا ہے. بیلنس آف پیمنٹ، تو بیلنس آف پیمنٹ آپ کو تھوڑا سا ایسے پوائنٹ آف ویو دے دوں. بیلنس آف پیمنٹ بیسیکلی ہمارے جو انٹرنیشنل دوسرے کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ ہوتی ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی ہیں، چاہے وہ ویزیبل ہے یا انویزیبل ہے، ان ٹوٹل کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بیلنس آف پیمنٹ ہوتا ہے. اب پوچھا گیا کہ فیوریبل اور وہ کون سا ہوتا ہے انفیوریبل. تو فیوریبل بیلنس وہ ہوتا ہے کہ ہماری امپورٹس جو ہم منگواتے ہیں وہ کم ہوں اور جب بھیجتے ہیں وہ زیادہ، ٹھیک ہے، تو یہ فیوریبل ہے. اور جو ہمارا مطلب ہمارے پاس پیسہ جو ہے، ہمارا پیسہ وہ نہ جائے، ان کا پیسہ باہر سے آئے، تو یہ فیوریبل ہے. اور انفیوریبل وہ ہوتا ہے جو ہمارا پیسہ جو ہم باہر زیادہ بھیج رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا انفیوریبل مطلب ہماری ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں. اس کے بعد جو کویشچن کیا گیا وہ کویشچن کون سا تھا جی؟ تو فنکشن آف لوکل گورنمنٹ کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پبلک جو ہمارا اصل میں لوکل گورنمنٹ کے فنکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ پبلک کو جو سروسز دینا ہے، ٹھیک ہے، پرووائڈنگ پبلک سروسز، جیسے ہمارا واٹر ہو گیا، سینیٹائزیشن ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد روڈز ہو گئے، لوکل پلاننگ ہو گئی، ہیلتھ، ایجوکیشن، لوکل ریگولیشن اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ. اب لوکل ریگولیشن ہمارے یہ جو ایون کے جلوس ہوتے ہیں محرم الحرام میں، ان کی بھی لوکل جو ہماری پلاننگ ہوتی ہے وہ بھی آڈیٹر نے کرنی ہوتی ہے، جو روٹ ہوتے ہیں ان کو کلیئر کروانا، ان کی ڈیوٹیز وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں لوکل گورنمنٹ کے فنکشن میں آتی ہیں. اس کے بعد پوچھا گیا ہے کہ پوسٹ آڈٹ کون سا ہوتا ہے. تو ریویو آف ریکارڈز اینڈ ٹرانزیکشن آفٹر پیمنٹس آر میڈ اینڈ ورک از کمپلیٹڈ. کام ہو جانے کے بعد، ٹھیک ہے، جو آڈٹ ایجی والے آڈٹ جنرل کرنے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پوسٹ آڈٹ ہوتا ہے. یعنی کام اور پیمنٹس ہماری ڈن ہوگی، اس کے بعد وہ آڈٹ کرنے آتے ہیں، وہ پوسٹ آڈٹ ہوتا ہے. ہمارا کون سا ہوتا ہے؟ پری آڈٹ ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوچھا گیا ہے کہ ریٹرن آن ایکویٹی اب میجر آف پروفیٹیبلٹی، ٹھیک ہے، پروفیٹیبلٹی کو یعنی پروفٹ کو چیک کرنے کا ایک میجر ہے ریٹرن آن ایکویٹی. جیسا کہ ہمارے پاس نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی شیئر ہولڈرز ایکویٹی، تو یہ ریٹرن آن ایکویٹی ہے. تو اس طرح کے کچھ کویشچنس تھے جو پوچھے گئے ہیں، اور باقی بھی کچھ کویشچنس تھے جیسا کہ وہاں پہ پوچھا گیا کہ اکاؤنٹنگ جو ہے اکاؤنٹنگ بیس پہ کرتی ہے، تو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے، ٹھیک ہے، فائنینشیل ٹرانزیکشن. اس کے بعد کافی سارے کویشچن جو تھے اکاؤنٹنگ سے پوچھے گئے، ہمارے جو ایڈیٹنگ کے تھے وہ میں نے شیئر کیے، اور آپ کے سبجیکٹ سے پوچھے گئے، آپ نے سبجیکٹ کو اور اکاؤنٹنگ کو. تو نیکسٹ لیکچر جو ہمارا ہوگا، نیکسٹ ویڈیو ہوگی، ساری کے ساری ہماری کس کے اوپر ہوگی؟ اکاؤنٹنگ کے اوپر ہوگی انشاءاللہ. جو کویشچن پوچھے گئے ہیں، جو پوچھے جا سکتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے جو موسٹلی ٹرم یوز ہو رہی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ، تاکہ آپ اچھے طریقے سے ان کے آنسرز کر سکیں. تو تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ.